السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ چوتھے پارے سورہ آل عمران کے 12ویں رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و شان ذکر فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو تمام امتوں میں افضل بنایا ہے، اس کو خیر امت کے لقب سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے۔ اس امت کی کارکردگی یہ ہے، ان کے کارنامے یہ ہے، ان کا طرز عمل، ان کی زندگی یہ ہے کہ یہ اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں، جو ان کا پیغام ہے تو وہ پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے تو لوگوں کو بھی اس سے منع کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور جب تک یہ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو ان کی شان و فضیلت لوگوں پر چھائی ہوئی رہے گی۔ اگر یہ کام کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کو دین کی دعوت دینا، نیکی کا حکم دینا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا، اگر یہ چھوڑ دیں گے تو پھر یہ دوسروں کی حالت کی طرح شکار ہو جائیں گے، یعنی یہ لوگ بھی دوسروں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بطور مثال ہمارے سامنے یہودیوں کے حالات کو ذکر فرمایا۔ یہودی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو اس زمانے میں تمام اس وقت کے لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن یہودیوں نے کیا کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کا انکار کیا، اس کے اندر ہیر پھیر کر دی اور طرح طرح کی اپنی طرف سے باتیں انہوں نے ایجاد کر لی تھی جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت اور رسوائی کو مسلط فرما دیا تھا۔ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ بطور عبرت کے ان یہودیوں کی حالت کو یہاں ذکر فرما رہا ہے کہ دیکھو، ایک قوم کو اللہ نے فضیلت سے نوازا، نعمتوں سے نوازا، لیکن انہوں نے ناقدری کی تو ان کی کیا حالت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان فرما رہے ہیں، جو ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، یعنی ان پر ذلت و خاری لازم کر دی گئی ہے، چاہے جہاں کہیں یہ پائے جائیں، مگر یہ کہ یہ اللہ کے عہد اور لوگوں کے پیمان میں آ جائیں، اور یہ لوگ اللہ کے غضب میں آ گئے اور ان پر محتاجی لازم کر دی گئی۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں سے انکار کرتے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، نیز یہ اس وجہ سے ہوا کہ یہ نافرمانی کرنے لگے تھے اور حد سے بڑھ گئے تھے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں کو تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کر دیا، حالانکہ ایک زمانہ تھا
کہ وہ بڑے عروج پر تھے، طرح طرح کی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مالا مال فرمایا، لیکن آہستہ آہستہ جب ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسروں کو ان پر غالب کر دیا۔ عیسائی آئے، عیسائی یہودیوں کے اوپر غالب آ گئے، یہودیوں کو ان کی بستیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر ہوتے ہوتے زمانہ گزرا اور پھر ماضی قریب میں جو ہم کو جو معلومات عام طور پر معلوم ہے، جیسا کہ ہٹلر نے بھی کس طرح سے یہودیوں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی اور کئی سالوں کو قتل کر دیا تھا، تو ہر زمانے میں یہودیوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ رہا۔ ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کی۔ ان لوگوں نے، ان بدبخت یہودیوں نے پیغمبروں کو ناحق کے قتل کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ تو اس طرح کا ان کا عمل رہا، اور پھر اللہ کا جو پیغام تھا تورات کے اندر انہوں نے ہیر پھیر کر دی تھی، اور اس طرح سے وہ حد سے بڑھ گئے تھے، اللہ کی حدود کو توڑ بیٹھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کے مقدر میں ذلت اور رسوائی کو لکھ دیا، اور آج بھی وہ ایک ذلیل قوم کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں، اور تمام دنیا کے اندر جو ایک خطے کے اندر وہ لوگ ناجائز قبضہ جما کر بیٹھے ہیں، تو ان کے پیچھے دوسروں کی پشت پناہی ہے۔ امریکہ اور دیگر جو لوگ ہیں، دیگر بڑی جو حکومتیں ہیں، ان کا سپورٹ کرتی ہیں۔ اگر وہ لوگ اپنا ہاتھ ہٹا دیں، ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دیں، تو پھر جو فلسطین پر ان اسرائیلیوں نے، ان یہودیوں نے ناجائز جو قبضہ جمایا ہوا ہے، وہ پل بھر میں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے جو دیگر قومیں ان کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اس لیے ہم کو وہ ابھرے ہوئے دکھ رہے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ بڑے ذلیل و رسوا لوگ ہیں۔ اب ان کے اندر کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جن کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ لیسوا سواء من اہل الکتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون، یعنی مگر یہ سب لوگ برابر نہیں۔ ان اہل کتاب میں کچھ لوگ سیدھے راستے پر قائم ہیں، جو راتوں میں اللہ کی آیتیں پڑھتے اور سجدے کرتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین، یعنی مزید اللہ تعالیٰ ان نیکوکاروں کی صفت بیان فرما رہا ہے۔ ترجمہ: یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں، اور برے کاموں سے منع کرتے ہیں، اور اچھے کاموں کے کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اور یہی لوگ نیک بندوں میں سے ہیں۔ تو یہودیوں کے اندر اکثریت یہ تھی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، لیکن کچھ لوگ بڑے اچھے بھی تھے جنہوں نے یہودیت کو چھوڑ دیا اور برائیوں کو چھوڑ دیا، اسلام میں داخل ہو گئے، سچے پکے مسلمان بن گئے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے چند ساتھی دوست تھے جنہوں نے یہودیت کو چھوڑ دیا اور سچے مسلمان بن گئے، اور ویسے ہی سچی زندگی گزاری، اور ان کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ راتوں میں اٹھتے اور اللہ کی عبادت کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اللہ کی بارگاہ میں روتے جاتے، گڑ گڑا کر معافی مانگتے جاتے۔ وہ سچے پکے مسلمان تھے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ تو یہ در حقیقت ایسا عمل کرنے والے یہ سچے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑے اجر و ثواب سے نوازیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عزت سے نوازا اور آخرت میں بھی ان کی بڑی شان و عظمت ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔